وَطَرِقُمَا رِجَالٌ كَثِيرٌ وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. برادران اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور اس کی 27 نمبر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ جب دوسرے کو گھر میں جانا ہو تو اتنی دیر تک نہ جایا کرو جب تک اجازت طلب نہ کرو، مانوس کرو اور سلام کرتے ہوئے داخل ہوا کرو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ تر ہے. شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، شاید کہ تم سبق حاصل کرو، یاد رکھو اسے. شاہ فیصل رحمہ اللہ پاکستان میں جب تشریف لائے اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے تو جہاز سے اترے، سیڑھیاں اتر کے تو آگے رواج کے مطابق دونوں اطراف میں نوجوان بچیاں کھڑی تھیں، پھولوں کے گلدستے پکڑے ہوئے، سکول، کالج، یونیورسٹی. شاہ صاحب چونکہ بڑے جہاندیدہ بندے تھے، بڑا دینی لگاؤ تھا، اللہ کا بڑا خاص فضل تھا، اور اصل ریاست مدینہ کے چونکہ سربراہ تھے تو انہوں نے دیکھ کے تو نگاہیں نیچی جھکا لیں، اور جو ساتھ پروٹوکول افسر تھا اسے کہنے لگے کہ ان بچیوں کو لے جاؤ اور ان کو جا کے سورہ نور سکھاؤ. ہمارے حکمرانوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ سورہ نور کہاں ہے بھی کہ نہیں. وہ وزیر صاحب بیان دیا انہوں نے، وزیر تعلیم نے، کہ ہماری حکومت میں انشاءاللہ تعالی بچے قرآن کریم پڑھیں گے اور 40 کے 40 پارے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جنہیں سورہ کوثر نہ آتی ہو، سورہ اخلاص نہ آتی ہو، ان بیچاروں کو کیا غرض ہے سورہ نور سے؟ تو کہتے ہیں ان کو لے جاؤ، ان کو جا کے سورہ نور سکھاؤ. کیوں کہا سورہ نور سکھاؤ؟ اس لیے کہا کہ وہ جانتے تھے کہ اس کے اندر کیسے کیسے خوبصورت شرعی آداب میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائے. وہ جانتے تھے کہ ان میں بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، نوجوان خصوصاً ان کے لیے کتنا مواد ہے تربیت کا. وہ جانتے تھے کہ یہ ہر بچے کی ضرورت ہے، ہر بڑے کی ضرورت ہے. تو میری بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو سورہ نور کوئی سادہ ترجمے والا قرآن لے کر، کوئی تفسیر لے کر گھر میں بیٹھ کے بچوں کو بٹھا کے
ارد گرد، تو اس میں بہت سارے احکامات بچوں کے بارے میں، پردے کے بارے میں، لوگوں کے گھروں کے جانے کے بارے میں، اپنے گھروں میں آنے جانے کے بارے میں بہت سارے احکامات۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ جا کے سورہ نور کھول کے تو بچوں کو بٹھا کے تو کچھ اس میں سے سکھا دیا جائے، ان کے لیول کے مطابق بتایا جائے، اور خاص طور پر جو 27 نمبر آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کے متعلق بھی کچھ سکھایا جائے۔ میرے ہمسائے مجھے کہتے ہیں شام کو ذرا مہربانی کریں ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ شام کو میں عشاء کی نماز پڑھ کے ان کے گھر گیا تو پیر صاحب صوفے پہ براجمان تھے، ارد گرد ان کے سارے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، تو فوٹویں کھینچ رہے تھے وہ ڈیجیٹل کیمرے کے ساتھ۔ تو فوٹویں کھینچ رہے تھے، کبھی یہ پوز، کبھی یہ پوز، کبھی یہ پوز، بہت بے بات تصویریں کھینچی۔ تو کھینچتے کھینچتے اچانک کہتے ہیں کہ پیر صاحب دعا ہو جائے بس۔ پیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سارے بندوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی ہوگی، بڑے نیک آدمی ہوں گے۔ تو پھر جب دعا ختم ہوئی تو چھوٹا سا گھر تھا 2-2.5 مرلے کا، تو بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں پیر صاحب ذرا ایک دعا اندر بھی ہو جائے۔ تو بیٹھک میں الگ، پچھلے بیڈ روم میں الگ، کہتے ذرا ایک دعا اندر بھی ہو جائے۔ پیر صاحب نے اس ساتھ ہی پردہ لگا ہوا تھا، پردہ اٹھایا، ڈائریکٹ اندر چلے۔ میں الحمدللہ چھوٹے بچوں کی جب ٹریننگ کرتا ہوں، تربیت کرتا ہوں، تو میں واقعہ سنا کے بچوں سے پوچھتا ہوں، بچوں کا لیول، بیٹا یہ کوئی بچہ ہاتھ کھڑا کرے گا پیر صاحب نے کیا غلطی کی؟ بچے معصوم ہاتھ چھوٹے چھوٹے کھڑے کرتے ہیں، جواب درست آتا ہے، انعام ملتا ہے اس پر نیا نوٹ، تو بچے خوش ہوتے ہیں، تربیت بھی ہوتی ہے، انعام بھی ملتا ہے۔ تو بچوں سے میں پوچھتا ہوں بیٹا کیا غلطی کی پیر صاحب نے؟ وہ کہتے ہیں جی پیر صاحب نے اجازت طلب نہیں کی، پیر صاحب نے اجازت طلب نہیں کی۔ اگر وہ سچ مچ کے پیر ہوتے، قرآن کریم پڑھے ہوتے، اگر وہ سچ مچ کے پیر ہوتے، ان کی تربیت کی ہوتی کسی نے، اگر وہ سچ مچ کے پیر ہوتے، ان کا کوئی مربی ہوتا، اور وہ کبھی یہ جرت نہ کرتے ڈائریکٹ اندر جانے کی، وہ پہلے آواز نکالتے ہیں بیٹا ذرا پردہ کر لو بھائی، میں اندر آ رہا ہوں، یا اندر آ جاؤں، کچھ نہیں کہا، ڈائریکٹ اندر چلے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ میرے ہمسائے مجھے ملے، میں نے ان سے کہا کہ رات کو جو بزرگ تشریف لائے تھے، میں نہیں جانتا وہ کتنے نیک تھے، اللہ ہی بہتر جانتا، لیکن حرکت ٹھیک نہیں کی، انہوں نے صریحاً قرآن کی خلاف ورزی کی، صریحاً پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کی خلاف ورزی کی۔ میں نے کہا انہیں چاہیے تھا کہ وہ اجازت طلب کرتے، آگاہ کرتے گھر والوں کو، وہ ڈائریکٹ اندر چلے گئے۔ تو آگے سے مجھے کہتے ہیں سلیم صاحب کی گل پہ کرتے ہو، بندے بندے جی فرق ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہو کون سن، کنے پہنچے سن، کڈے بڑے پیر سن۔ میں نے کہا تم اس پیر کی بات کرتے ہو، میں تمہیں سارے جہانوں کے جو پیر ہیں میں ان کی بات سناتا ہوں، تم ان کی بات کرتے ہو، میں ان کی بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ پہلے بھی اسپیکر ہوتے ہیں، میں نے کہا میں آپ کو ان کی بات سناتا ہوں جو سارے جہانوں کے پیر ہیں۔ سات ردیوں گھر گئے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کے 2 جہانوں کے سردار، کسی مسجد کے عام امام نہیں، نبیوں کے امام، باہر کھڑے ہو کے اجازت طلب کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اندر سے آواز نہیں آئی، اندر کون موجود ہے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آہستہ آواز میں کہتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن
بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہ دے. دوبارہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اندر سے آواز نہیں آئی. پھر انہوں نے اندر آہستہ سا جواب دیا. میں بچوں سے یہ بھی پوچھتا ہوں بیٹا کہ پیغمبر اسلام نہیں سن سکے, آواز باہر نہیں آئی, اندر جواب دے رہے تھے. تیسری مرتبہ پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جواب نہیں آیا. پیغمبر اسلام واپس جانے لگے تو پیچھے سے وہ بھاگ کے آئے, دروازہ کھولا آ کے پیغمبر اسلام کو, اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام میں سن رہا تھا. تو میں پھر بچوں سے پوچھتا ہوں بیٹا یہ سعد رضی اللہ عنہ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ پیغمبر اسلام 3 مرتبہ اجازت طلب کریں گے, اور پیغمبر اسلام کے زبان اطہر سے جو جملے نکل رہے ہیں کہ اے سعد کے گھر والوں تم پر سلامتیاں ہوں, تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں, تم پر برکتیں ہوں. پیارے پیغمبر اسلام یہ بار بار 3 مرتبہ یہ تو کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام میں سن رہا تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ کے منہ سے میرے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں نکلیں, میں دعائیں لینا چاہتا تھا. کیسا ٹیسٹ ہے. جب میں نے اس سے بات کی وہ آگے سے کہتے ہیں تہاڈی سمجھ کی گل نہیں آنی. میں نے کہا ساڈی سمجھ نہیں آنی, تہاڈی بھی نہیں آنی. تو سخت قرآن کریم کی خلاف ورزی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کام کون کرتا تھا؟ یہ کام زمانہ جاہلیت کے اندر جو جاہلی معاشرہ تھا وہ کام کرتے تھے کہ جب کسی کے گھر جاتے اجازت طلب نہیں کرتے. پھر آنگی والی بات ہے, آج پڑھے لکھے مہذب کہلانے والے, روشن خیال کہلوانے والے آج وہی جاہلانہ طور طریقہ دن رات کر رہے ہیں. اور اس سے دکھ والی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات, دیندار حضرات, قاری صاحبان, میں نے دیکھا ہے کہ یہ قرآن کریم کی سخت خلاف ورزی کر رہے ہو. اس کی ایک بہت بڑی وجہ گھر والوں کا اہل خانہ کا رویہ بھی ہے. باہر سے کوئی بیل دے وہ بھائی جان اندر آؤ, تسی غیر ہو, اے وقت ہونے والی گلاں نہ کریا کرو, تہاڈے کول کیڑا پردہ ہے. یہ گھر والوں نے اجازت دے رکھی ہے. خاص طور پر جو گھروں میں قاری صاحبان پڑھانے جاتے ہیں وہ بھی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے بغیر بیل بجائے وجہ قاری صاحب اندر آ جاؤ, نہ تکلیف کرو, تہاڈے کول کیڑا پردہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ بھی اتنے سادے ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ہی اندر چلے جاتے, جبکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو کسی کے گھر میں جھانکے اور اہل خانہ باہر آ کے کنکر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دیں, آنکھ نکال دیں, فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں. اتنا بڑا گناہ ہے یہ. کسی کی پرائیویسی کے اندر دخل انداز ہونا, کسی کی پرائیویسی کے اندر. تو میں نے دیکھا سیانے بینے بندے اللہ اکبر کسی کے دروازے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. ایک بندے کو میں نے دیکھا وہ دروازے کے دوران سپیس ہوتی ہے نا, جو دو پٹ ہوتے ہیں ان کے درمیان جو سپیس ہوتی ہے, سوراخ ہوتا ہے, ورل ہوتی ہے جو, تو وہ اس کے اندر دیکھ رہا ہے ایسے. انا للہ و انا الیہ. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں بھیا, تو نہیں میں ویندا سا پیا. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیکھا اس طرح جھانکتے ہوئے. پیارے پیغمبر اسلام کے اس کے ہاتھ میں اس وقت ایک تیر تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام اس کی طرف اس طرح دوڑے جیسے اس کے پیٹ میں گھوم دیں گے, اور میں اگر تجھے دیکھ لیتا میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا, تیری آنکھ نکال دیتا. اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ. لیکن لوگ بڑے سادے بھائی, اس قدر جہالت جس کی حادی کوئی نہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو جوائنٹ فیملی ہے
غور سے سنیں بات. جو جوائنٹ فیملی ہے، بابیاں بھی ہوتی ہیں اندر، بہنیں بھی ہوتی ہیں، ماں بھی ہوتی ہے، ڈائریکٹ اندر چلے جاتے ہیں. چابی پاس ہے، چابی یوں لگائی، ڈائریکٹ اندر چلے گئے. سخت گناہ. موطا امام مالک میں حدیث اللہ کے پیارے پیغمبر اصلاۃ اسلام جب بیان کر رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اسلام، ماں کے پاس بھی جاؤں تو اجازت طلب کروں؟ اللہ اکبر. بابی کی بات نہیں ہو رہی، بابی کی بات نہیں ہو رہی، ماں کی بات ہو رہی. ماں کے پاس بھی جاؤں تو اجازت طلب کروں؟ پیارے پیغمبر اسلام میں ہاں اجازت طلب کرو. اللہ اکبر. وہ صاحب کہتے ہیں میں تو رہتا ہی وہی ہوں، میں تو رہتا ہی وہی ہوں. کہا پھر بھی اجازت طلب کرو. وہ کہتا ہے میں تو ہر وقت اپنی ماں کے پاس ہوتا ہوں، یعنی کبھی لوٹا، کبھی پانی، کبھی جوتا، کبھی کھانا، کبھی دوائی دارو، میں تو رہتا ہی ہر وقت وہاں ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا پھر بھی اجازت طلب کرو. کیا تم پسند کرتے ہو اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھو؟ کہتا یہ تو پسند نہیں کرتا. کہا پھر اجازت طلب کرو. اللہ اکبر. اب میرے بھائیو، جہاں سگی ماں کے پاس بھی جانے کے لیے اجازت طلب کرنی پڑے سگے بیٹے کو، وہاں کسی دودھ والا، کوئی سبزی والا، کوئی پلمبر، کوئی الیکٹریشین گنجائش نکلے گی؟ کسی کوڑے والے کی؟ اللہ اکبر. اسے ابھی کہتے ہیں میری یتیم بہنیں ہیں میرے پاس، میں ان کی پرورش کرتا ہوں، ان کے پاس بھی جانے کے لیے اجازت طلب کروں؟ ہاں ان کے پاس بھی جانے کی اجازت طلب کروں. اللہ اکبر. ایمانداری سے بتائیں کہ اتنا مہذب 2022 آج گھروں کی صورتحال اللہ محفوظ کرنا. چھوٹے بچوں کو ٹریننگ دی جائے، چھوٹے بچوں کو ٹریننگ دی جائے. اللہ نے زندگی میں موقع دیا تو انشاءاللہ تعالی اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ اسی سورہ کے اندر، اسی سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا 3 مواقع ایسے ہیں، 3 ٹائم ایسے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، نابالغ بچے، چھوٹے بچے، وہ بھی اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس آئیں، ان کے کمرے میں آئیں تو وہ بھی اجازت طلب کریں. چھوٹے بچے جو بالغ نہیں ہوئے. اللہ اکبر. اتنا خوبصورت دین، اتنی خوبصورت تعلیمات، اتنے خوبصورت فرامین میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. صحابی کہتے ہیں میں پیغمبر اسلام کے پاس گیا، صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی. پیغمبر اسلام کے پاس گیا تو میں نے اجازت طلب نہیں کی اور سلام نہیں کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا جی واپس ہو جاؤ، واپس چلو. ایمانداری سے بتائیں کبھی ہم نے کسی بچے کو واپس بھیجا ٹریننگ کے طور پر؟ اگر بچہ بغیر اجازت کے اندر آ گیا، بغیر سلام کی اندر آ گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر سلام کر کے داخل نہ ہو تو اجازت نہ دیں، بیٹھنے کے لیے نہ کہیں. تو ویسے نہیں کرنی چاہیے. اگر بچہ آ گیا چلو اوپر، چلو دوبارہ جاؤ دروازے کے پاس. لیکن یہ کون کرے گا بھائی؟ یہ تو وہ کرے گا جس کو خود پتا ہو. اگر خود ہی نہیں پتا، بچے کو کہہ رہے ہیں انکل کو بلا اندر، اندر لائے نا، حالانکہ بچے کے کہنے پہ اندر نہیں جانا چاہیے. بعض بندے بڑے سادے کو بچہ چھوٹا سا بھی کہہ دے انکل آ جائیں، ڈائریکٹ اندر چلے جاتے ہیں. اندر گھر والے بیٹھے ہیں پریشان ہو گئے بیچارے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو بچے کو بھیجا ہی نہیں. تو
تو بھائی بچے کو کہنا چاہیے بیٹا کسی بڑے کو بلاؤ، زور سے آواز دیں تاکہ گھر والے اندر سے کہہ دیں کہ آ جائیں بھائی. تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں واپس ہو جاؤ، چلو، اور دوبارہ کہو السلام علیکم ادخل، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو یہ پیارے پیغمبر اسلام ٹریننگ کر رہے ہیں. اللہ کی قسم جب حضرت سعد کے گھر گئے تھے، اگر میرے پیارے پیغمبر اسلام ڈائریکٹ اندر چلے جاتے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بندہ پروٹیسٹ نہ کرتا، اعتراض نہ کرتا، دنیا کی کوئی عدالت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کے لیے اور میرے لیے سب کے باہر کھڑے ہو کے، امام الانبیاء، دو جہانوں کے سردار باہر کھڑے ہو کے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ اندر آ جاؤں. اور کیسا وہ سما ہوگا، کتنا خوبصورت تعلیمات ہیں میرے پیغمبر اسلام کی. آج کل دعوت ہوتی ہے نا کسی کے ہاں، تو راستے میں عبد الرحمان تم ہی آ جا بھائی، عبداللہ تم ہی آ جا بھائی، مشتاق تم ہی آ جا بھائی، حمزہ تم ہی آ جا بھائی، بغیر اجازت. کارڈ ایک بندے کا ہے، ساتھ دوسرے کو بھی لے کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. وہ انصاری صحابی کہتے ہیں میرے پیغمبر اصلاۃ اسلام، اللہ اکبر، میں نے پیغمبر اصلاۃ اسلام کے چہرے پر بھوک کے اثرات دیکھے، پتہ نہیں پیغمبر اسلام کب کے بھوکے تھے. میں نے آ کے اپنے ملازم سے کہا کہ 5 بندوں کی روٹی پکا. راستے میں ایک ساتھی، وہ بیچارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ چلو میں بھی چلتا ہوں. پیغمبر اسلام منع نہیں کر سکے. گھر پہنچے اس انصاری صحابی کے رضی اللہ عنہ، تو پیغمبر اسلام، اللہ اکبر، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہو کے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایک 5واں ساتھی بھی آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آ جائے. گناہ کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ اگر پیارے پیغمبر اسلام ڈائریکٹ لے جاتے تو ہم کیا کہتے ہیں ساتھی کو؟ ہم کہتے ہیں وہ تلک میرے ہو جائے، بولے گا نہیں، کچھ کہے گا نہیں. بھائی کچھ کہے گا تو نہیں، لیکن کوئی شرعی آداب بھی تو ہوتے ہیں، کوئی رسول اللہ کا فرمان بھی تو ہوتا ہے نا، کوئی حدیث کی بھی حیثیت ہے. بھائی اتنا تو کرے بھائی. تو پیارے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ ساتھی ہمارے ساتھ آ گیا، اس کو بھی اجازت ہے اندر آنے کی، کھانا کھانے کی. کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہے، آئیں تشریف لائیں. کیسی خوبصورت تعلیم ہے، کتنی خوبصورت تعلیم ہے، خوبصورت نبی، خوبصورت تعلیم اس کی. لیکن افسوس کہ آج اس کو پس پش ڈالا ہوا ہے، پس پش ڈالا ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے بچوں کو ٹریننگ کی جائے، ٹریننگ کی جائے. کسی کے گھر جائیں تو اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دیکھیں تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو سعید خدری رضی کہتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، گھبرائے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا. بخاری مسلم میں حدیث. کہتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ آپ میں سے، کہتے ہیں میں عمر رضی اللہ گھر گیا تو میں نے 3 دفعہ اجازت طلب کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب نہیں آیا، میں واپس ہو گیا. کہتے ہیں واپس ہوا، عمر رضی اللہ بندہ پیچھے بھیجا، بلاؤ ذرا ان کو. میں گیا، مجھے کہتے ہیں کیوں واپس ہوئے؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر اسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرے، اجازت نہ ملے واپس ہو جائے. عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس پر گواہ لانا پڑے گا ورنہ میں سزا دوں گا تمہیں. کیا مطلب یہ تھا، میں نے کبھی حدیث سنی نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے ابو موسیٰ اشعری میں کہتے ہیں کہ آپ میں سے کسی نے سنی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں وہی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے سب سے چھوٹا جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ گواہی دے گا جا کے. ابو سعید خدری رضی کہتے ہیں میں سب سے چھوٹا تھا. اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ اور سب سے چھوٹا بچہ. کہتے ہیں میں نے جا کے کہا جی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، نہ ملے واپس ہو جاؤ.
عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بازاروں میں خرید و فروخت میں میری مصروفیت نے مجھے اس حدیث سے ناشنا رکھا، انہیں نہیں پتا. تو 3 مرتبہ اجازت طلب کرے، نہ ملے واپس ہو جاؤ. اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے، اللہ اکبر، بڑی اہم بات یہ ہے کہ میں بیمار تھا، اسی مسجد کے چند ساتھی میرے گھر میں عیادت کے لیے گئے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، میں نیند میں تھا. میں نے بیٹے سے کہا کہ ان سے کہہ دو میں باہر نہیں آ سکتا. بیٹے نے جا کے کہہ دیا باہر نہیں آ سکتا، وہ سوئے ہوئے ہیں. جو ساتھی یہاں تشریف فرما ہیں ساتھی، انہوں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی، تو جا کے ساتھی سے کسی سے بات کی ہوگی. ان ساتھی نے مجھے کہا بعد میں اگلے دن، کہتے ہیں بڑی سلیم صاحب مجھے تکلیف ہوئی ہے آپ کے رویے کی وجہ سے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کچھ ساتھی کنالیوں سے آپ کی عیادت کے لیے آئے تھے، آپ باہر نہیں آئے، آپ نے کہہ دیا میں نہیں مل سکتا. اللہ اکبر. میرے اللہ نے کرم کیا، میرے دماغ میں سامنے قرآن پاک پڑا ہوا، سامنے قرآن پاک پڑا ہوا تھا. وہ ساتھی زبردست قسم کا اعتراض کر رہے تھے اور پتہ نہیں آگے وہ کیا کیا کہتے. میں نے قرآن پاک پکڑا اور قرآن پاک پکڑ کے میں نے سورہ نور نکال لی. سورہ نور کی جو میں نے 27 نمبر آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے آگے 28 نمبر آیت کریمہ، اس میں لکھا ہے کہ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم سے کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ، میں نہیں مل سکتا، نہیں ملنا چاہتا، یا مصروف ہوں یا بیمار ہوں، تو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَارْجِعُوا، واپس ہو جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ طریقہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اللہ اکبر. جب میں نے یہ آیت کریمہ بتائی، اللہ کی قسم انہوں نے فوری قرآن پاک بند کیا اور رکھے تھے، بس ٹھیک ہے. کیسا جی معاشرہ بھائی، یہ نہ سمجھی کی بات ہے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے رہے ساری زندگی کہ کوئی ہمیں کسی کے گھر جائیں کو کہے جی میں نہیں ملنا چاہتا، واپس ہو جائیں، چلے جائیں. تو کہتے ہیں ہم ساری زندگی انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کو کہے تو قرآن کریم کی اس آیت پر بھی عمل ہو جائے. لیکن آج بھائی ناراض نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی مصروف ہے، کوئی مجبوری ہے اس کی، نہیں مل سکتا تو نہ سی بھائی. لیکن ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آج تو بس ساری زندگی دے کار نہیں جانا. اگر کوئی پیسے والا ہو تو کہتے ہیں پیسے کی خماری ہے نا، اگر کوئی دین والا ہو تو کہتے ہیں دین کی خماری. تو یہ بات ٹھیک نہیں. خوش ہونا چاہیے کہ بھائی اس کی مجبوری ہوگی، اور پازیٹیو لیں، پازیٹیو اچھا گمان کریں کہ بھائی اس کی مجبوری ہوگی، بھائی کوئی ایسا معاملہ. اور چھوٹے بچوں کی ٹریننگ کریں. چھوٹے بچے ساتھ ہوتے ہیں، اکثر ساتھ ہوتے ہیں. بچے کو کہیں بیٹا بیل بجاؤ، سگی ماں کے گھر بھی جائیں پھر بھی ٹریننگ کریں، پھر بھی ٹریننگ. باہر کھڑے ہو کے امی جی اندر آ جاؤ، ٹریننگ کریں. تو بچے سے بیٹا بیل بجاؤ، بیل بجا کے تو بیٹا کھڑا ہوتا ہے، بیٹا ادھر نہیں، ادھر یا ادھر. اللہ اکبر. سعد بن عبادہ رضی اللہ کہتے ہیں میں پیغمبر اسلام کے ہاں گیا تو میں نے اجازت طلب کی، میں دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا. پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا دائیں کھڑا ہو یا بائیں کھڑا ہو، یا دائیں کھڑا ہو یا بائیں کھڑا ہو، سامنے نہیں. بھائی منع پیغمبر اسلام نے منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دروازہ کھلے گا تو سامنے کو خواتین بیٹھی ہوں گی تو نگاہ پڑ جائے گی، بھائی پھر اجازت لینے کا فائدہ نہ ہوا. تو دائیں کھڑا ہو یا بائیں کھڑا ہو. اللہ اکبر. ایک اور کوتاہی جو بڑے بندے بھی کرتے ہیں، پڑھے لکھے بھی کرتے ہیں، بڑے بندے بھی کرتے ہیں. بیل بجائی، اندر سے آواز آئی کون؟ وہ آگے سے کہتے ہیں میں بچوں سے پوچھتا ہوں بیٹا میں تو بکری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں میں، یہ عام غلطی ہوتی ہے. پیارے پیغمبر اسلام نے سخت ناپسند کیا. جابر رضی کہتے ہیں میں اپنے ابا کے اوپر جو قرض تھا اس قرض کے بارے میں پیغمبر اسلام سے بات کرنے گیا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پیغمبر اسلام نے پوچھا کون؟
کہتے میں نے آگے سے کہا کہ آنا، میں پیغمبر اسلام میں آنا کان نہ ہو کری حدیث میں آتا ہے کہ گویا کہ پیغمبر اسلام نے اسے ناپسند جانا، معیوب جانا اسے، کہ یہ کیا طریقہ بھائی، میں نام بتاؤ بھائی. تو بھائی اندر سے اگر کوئی پوچھے کون تو نام بتانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اندر آنے کی اجازت دینی ہے کہ نہیں دینی. تو جو ٹائم مقرر تھا پورا ہو گیا. میری ساتھیوں سے التماس ہے کہ جو بچے میں باتیں میں نے کی ہیں ممکن ہے کہ یہ کچھ دنوں تک بھول جائیں. صرف ایک صورت ہے نہ بھولنے کی، ایک یہ کہ اسے فوری اپلائی کیا جائے، فوری طور پر عمل میں لایا جائے، اور دوسری یہ ہے کہ کسی کو جا کے بتایا جائے، بیوی کو، بچوں کو، بہنوں کو، کسی کو بتایا جائے، جا کے بتایا جائے. یہ بتایا جائے گا، یہ عمل کر کے دکھایا جائے گا بچوں کے سامنے خاص طور پر، تو پھر یہ بات یاد بھی رہے گی اور بچوں کی تربیت بھی ہو جائے گی. لیکن اللہ نہ کرے اگر سستی کوتاہی خود کریں گے تو پھر بچے تو چار ہاتھ آگے جائیں گے نا. اس لیے میرے بھائیوں، بچوں کے سامنے ایک مسلمان باپ کا نمونہ پیش کریں، بچوں کے سامنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، اسے اپلائی کریں. کتنی دفعہ جانا پڑتا ہے کسی کے گھر، کتنی دفعہ جانا پڑتا ہے اپنے گھر، تو اس کو ذرا تھوڑا سا بچوں کو بتائیں یہ سارے معاملات. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ 2 نمبر ریاست مدینہ نہیں، 1 نمبر اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی بن جائے گی. فقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کچھ باتیں جو ہیں وہ اس ضمن میں اس موضوع میں رہ گئی. میں کوشش کروں گا اگر ممکن ہو سکا تو اتوار والے دن فجر کے بعد الحمدللہ میرا یہاں درس ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ان باتوں کو بھی سرسری دہرا کے تو بقیہ جو باتیں رہ گئی ہیں ان پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے تاکہ یہ مکمل طور پر موضوع کا احاطہ ہو جائے. میری ساتھیوں سے التماس ہے کہ اس درس میں شریک ہو کے جو بقیہ باتیں ہیں یہ بھی انشاءاللہ تعالی کچھ دہرا دیں گے تاکہ خوب ذہن نشین ہو جائیں. اور بقیہ جو باتیں رہ گئی ہیں، جو میں نے 3 اوقات کی بات کی کہ چھوٹے بچے بھی ماں باپ سے اجازت طلب کریں، ان کے کمرے میں جانے کے لیے اجازت طلب کریں، جو نابالغ بچے ہیں چھوٹے وہ بھی، تو وہ 3 اوقات کون سے ہیں اس کے متعلق بھی انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. میری اللہ سے دعا ہے کہ جتنے ساتھی بھی تشریف فرما ہیں اللہ ان سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ ان سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں برکت دے دے. یا اللہ برکت دے دے. اے پروردگار ہر قسم کے شر سے، نوسط سے، بے برکتی سے اللہ محفوظ فرما دے. اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ بیماروں کو شفا دے دے. میری والدہ محترمہ بیمار ہیں، اور بھی جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اگر کسی کی ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے تو پروردگار ان دونوں نے بچپن سے لے کر آج تک ہم پر بڑی شفقت برتی. آج ان پر وقت ہے اللہ تو بھی شفقت فرما دے، اللہ تو بھی شفقت فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ شفائے کاملہ عطا فرما، جن کے فوت ہو چکے تیرے پاس پہنچ چکے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا. اللہ جن کے فوت ہو چکے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا.
اللہ بیماروں کو شفا دے دے. بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ بیماروں کو شفا دے دے. اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما دے. اللہ اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے. اللہ اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے. اللہ اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے. جو چیف صاحب ہمارے تشریف لائے ہیں، نئے آرمی چیف، اللہ کا شکر ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے. اللہ کی توفیق سے کرنل بننے کے بعد انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا. تو 3 بھائی، تینوں فوج میں، تینوں ماشاءاللہ حافظ قرآن. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان سے کو دین کی بڑی خدمت لے. اللہ ان کو دین کی بڑی خدمت لے. اللہ انہیں کوئی دین کا بہت بڑا داعی بنا دے. اللہ بہت بڑا داعی بنا دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو ساتھی میرے سامنے کھڑے ہیں جن کو میں بار بار دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم بار بار ذہن میں یہ آتا ہے، میں کوئی طنز نہیں کرنے لگا، 100% خیر نہیں کرنے لگا کہ یہ ساتھی جتنی بڑی قیمتی باتیں ہوئی ہیں قرآن کریم کی، پیارے پیغمبر اسلام کے فرامین کی، وہ سب سے محروم ہو گئے. اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ جمعے کے ثواب سے بھی یہ محروم ہو گئے. جمعے کے ثواب سے بھی یہ محروم ہو گئے. تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے 8 دن بعد ایک جمعہ ہے، 8 دن بعد جمعہ ہے، وقت پہ پابندی کے ساتھ آنے کی کوشش کریں. اتنی پریشانیاں، یہ نقصیں، سب کچھ یہ بیماریاں شاید اسی وجہ سے. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ نہ کرے پورا ملک لپیٹ میں آیا، پورا ملک لپیٹ میں آیا. اور تم کو لکھا گا اس کا اللہ